بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نہیں ہمتا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا غلامی کیا ہے بحال یہی طفلی و جوانی کے بتائے مہو سال اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں ڈرے جھوکیاں کھائیں کہاں چھوڑیں گے صدقہ تیرا مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی یا رسول اللہ تو نے ہر گام ہی کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا آقا ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولاد مجھ سے سولاد مجھ سے صلی علی محمد رحمت برا اے سونیا تیرا نام تجھ پر درود اور سلام اللہ نبینا
خدا महलज पहला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहने मेरी आशा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहने ख्याल यार विच मैं मस्त रहंदा दिने राती मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे फिरे रहंदे कदी भी लोड़ नहीं पैदी मैनू दर दर ते जावण लोड़ नहीं पैदी मैनू दर दर लज पाला द मंगता मेरे पल्ले परे रहंदे मेरी निस्बत है लासानी किसे दे रहने जो बन के कसम रब दी तरे रहंदे मैं लज पाला ते लड़ लगी हाँ मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आशा उम्मीदां दे सदा। आपको महसूस करने के लिए हमारे वजीर हुकूमत साहब आपको महसूस करने के लिए अवामी MLA अवामी के दिलों पे राज करने वाली शख्सियत चौधरी ज़फ़र अनवर साहब आपको महसूस करने के लिए सैयद ज़ुल्फ़िकार साहब यहाँ तशरीफ फरमाए। चौधरी साजिद साहब मैं अपनी तरफ से तमाम अहबाब की तरफ से आज के इस कामयाब प्रोग्राम का आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो अभी मुशायरा कावश तमीमी साहब इंटरनेशनल शायर हैं। बड़े दूर से ये हमारे मेहमान हैं जो हमारे आज़ाद कश्मीर की एक रवायत है कि हमारे कश्मीर के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, उसको आपने बरकरार रखना है, इनकी हौसला अफजाई करनी है ताकि अच्छा सा मोस्ट वेलकम आप यहाँ तशरीफ लाए। आप हमारे इलाके की एक बड़ी शख्सियत है, हमारे लिए बाइस से फख्र है। दाऊद पट्टी साहब मेरे मौला तेरा शुक्र सबे आसां पूजाइयां नी शरीकां विच भरम रखे ते इज़्ज़तां बहु बनाइयां नी। मेरे मौला तेरा शुक्र सबे आसां पूजाइयां नी शरीकां विच भरम रखे ते इज़्ज़तां बहु बनाइयां नी। जिन्ना संगतां दी सिख कामू जिन्ना बाजू रहिंदा ना मेरे संग विच मेरे मौला उहे संगतां रलाइयां नी। जिदू वेखा उदाई चानन हनेरे दूर हो गए हैं, जिदू वेखा उदाई चानन हनेरे दूर हो गए हैं। मेरी कुल्लिच मेरे मौला चकीतियां बहु रुशनाइयां नी। मेरे मौला तेरा शुक्र सबे आसां पुजाइयां नी शरीकां विच भरम रखे ते इज़्ज़तां बहु बनाइयां नी।
میرے لکھاں دی اجڑی ہوئی بنجر کل راٹھی بھوئے اتے میرے لکھاں دی اجڑی ہوئی بنجر کل راٹھی بھوئے اتے بہاراں ہی بہاراں ہن چا فصلاں ہن اگائیاں نی میرے مولا تیرا شکر سبے آساں پوجائیاں نی نظر بد نظرے نہ لاویں شالا انہاں تو بچیا راں نظر بد نظرے نہ لاویں شالا انہاں تو بچیا راں میری شہرت دیاں گڈیاں چوچیاں بہوں اڈائیاں نی میرے مولا تیرا شکر سبے آساں پوجائیاں نی میرا منہ کئی نو باندھا نہ میری ککھ بھی حیثیت نہ بھائی کبھی تمیمی صاحب میرا منہ کئی نو باندھا نہ میری ککھ بھی حیثیت نہ اوقات تو ود میں جانی نو وکھائیاں آپ شائیاں نی میرے مولا تیرا شکر سبے آساں پوجائیاں نی شریکاں وچ بھرم رکھیے تے عزتاں بہوں بنائیاں نی ہم دے باری طلب بات ظلم دے قفس دے وچ ایک بار آزادی دے چا ربا قیداں ظلم دے قفس دے وچ ایک بار آزادی دے چا جیڑی شرم حیا وچ نبھ جاوے او زندگی سادی دے چا تے میرے اجڑے دل دی دھرتی نو مخصوص آبادی دے چا تے تو ہور میں جانی کچھ نہ منگدا کشمیر دی وادی دے چا جی محترم کشمیر دی یاد بھلا کے اسی خوشاں اپنیاں سنگتاں وچ کشمیر دی یاد بھلا کے اتے پئے ہن ظالم ظلم کرندے مظلوم دے گھر وچ آ کے تے کچھ کریے غیرت مسلم ہاں کچھ کریے غیرت مسلم ہاں اپنے جذبات جگا کے اسی بیٹھے جانی چپ کر کے ہمشیر دے وین پچا کے اسی بیٹھے جانی چپ کر کے ہمشیر دے وین پچا کے کافر پہ کشمیر لٹیں دے گنگے بن کے بیٹھے ہاں بہت مہربانی رائے انصر باز بھٹی صاحب پہلوان افتخار حسین صاحب میرے بہت ہی محسن حاجی ماسٹر ملک محمد ریاض بلکہ سگودا پنجاب پاکستان کافر پہ کشمیر لٹیں دے گنگے بن کے بیٹھے ہاں مرضی دے پہ ظلم کریں دے گنگے بن کے بیٹھے ہاں کافر پہ کشمیر لٹیں دے گنگے بن کے بیٹھے ہاں مرضی دے پہ ظلم کریں دے گنگے بن کے بیٹھے ہاں کر کے اپنی خوب تیاری ظالم شام دے ویلے کر کے اپنی خوب تیاری ظالم شام دے ویلے ایک مسکین غریب دی ڈھاری ظالم شام دے ویلے سٹ کے پہ پٹرول سڑیں دے گنگے بن کے بیٹھے ہاں کافر پہ کشمیر لٹیں دے گنگے بن کے بیٹھے ہاں مرضی دے پہ ظلم کریں دے گنگے بن کے بیٹھے ہاں معافی بولے کوئی کشمیر تے حق کے لکھ دیں روز صحافی قتل و غارت عام ہو گئی ہے اللہ دیسی معافی بولے کوئی کشمیر تے حق کے لکھ دیں روز صحافی پڑھ کے نہ پہ خبر بولیں دے گنگے بن کے بیٹھے ہاں کافر پہ کشمیر لٹیں دے گنگے بن کے بیٹھے ہاں مسلمان براؤں میرا رکھ لو آ کے مان مسلمان براؤں میرا رکھ لو آ کے مان رو رو پئی ہمشیر سدیں دی سان امداد دے کان کوئی نہ اس نو ولدہ دے دے گنگے بن کے بیٹھے ہاں کافر پہ کشمیر لٹیں دے گنگے بن کے بیٹھے ہاں خان عمران لوکی ایویں بنن شیطان لیڈر ٹھیک ہے خان عمران صدقے اس تو جنتے جان روے سلامت پاکستان خان عمران دی سوچ نرالی راضی استے عرش دا والی خان عمران دی سوچ نرالی راضی استے عرش دا والی سجنا جے خوشحالی چاہنا ہے کھیتاں تے ہریالی چاہنا ہے ٹھیک پوزیشن مالی چاہنا ہے اپنا ملک مثالی چاہنا ہے سنگ تاریخ انصاف دے رالا ویلے جانی واپس والا سنگ تاریخ انصاف دے رالا ویلے جانی واپس والا جی میرے محترم حاجی افتخار حسین زگر صاحب انہوں نے حکم دی تعمیل کر دینا انہوں نے شاگرد خاص پہلوانی بہت بڑا نام فخر پاکستان شیر کشمیر
راجہ پہلوان راجہ وسیم سمندر صاحب انہوں نے نظر ایک شعر کرنا ہے، اس تو بعد بس چند منٹ عوامی حاضری پھر اجازت۔ پہلوان وسیم سمندر سانو ہے تیکھے مان چکھیرا، دعائیں دینا جانی ماشر تائیں رہ وسدا یار دا ڈیرا، دعائیں دینا جانی ماشر تائیں رہ وسدا یار دا ڈیرا، پہلوانی دے ہر کھاڑے وچ پیا نہ ہے گونجدا جے تیرا، پاکستان دا فخر تے ناز ہے تو جیندہ رہے کشمیر دے شیرا، تو پاکستان دا فخر تے ناز ہے جیندہ رہے کشمیر دے شیرا۔ بس جی ہن عوامی گلاں نہیں راز دا ڈوڈی صاحب بیلی رات دا لاج پیچھے مار وائیں دین اوکھے وقت چھوڑیں دے بائیں نہیں، کاج لائیں دین پیار دی بکے لوئی دین دے لگن اکا گرم ہوائیں نہیں، تے ساری عمر جھٹیں دین پیگ سنگت دی جانی قطن کپین دے لائیں نہیں، گھٹے جھل کے علاج پر ایتی رکھ دین دشمن نو دین دے جائیں نہیں۔ محترم مستفیات بلکہ صاحب بھائی در اصل اچ فرق ان بختان دے تو آٹے بختان عیب لکا چھوڑے، اسی جانی ماز غریبہ سے ساڑے غربت او ڈالا چھوڑے، اسی جانی ماز غریبہ سے ساڑے غربت او ڈالا چھوڑے۔ چودھری ساجد صاحب جناب دی نظر بتیرے دین غریب تو نہیں لاندے ساری زندگی دا قرضائیاں، دین غریب تو نہیں لاندے ساری زندگی دا قرضائیاں، تو یا نپیے باں میری آوک دے وچ ویسے پھرے آ میں حبدائیاں، تے اس قابل ہیں تو قسم خدا دی تیری قدر کرندہ تائیاں، اللہ اور عروج تے عزتاں دے وی دیندہ جانی ڈھیر دعائیاں، قرضائیاں تو یا نپیے باں میری آوک دے وچ ویسے پھرے آ میں حبدائیاں، تے اس قابل ہیں تو قسم خدا دی تیرے قدر کرندہ تائیاں، اللہ ہو جاتا دا کرنا مستے جیڑا ٹور گیا ہے انہا وطنہ تو بشر بڑا لائی پالا، جیڑا ٹور گیا ہے انہا وطنہ تو بشر بڑا لائی پالا، دکھ سکھ وی ساتھ چھوڑندہ اناراں دا ہر ویلے بوٹیا نالا، تے حاجی صاحب پتہ ٹور گیا یا پتہ ٹور گیا لگتا ہے یا مر گیا جانی، وڈے آندھی ٹھیک مثالا، چودھری روپیال ندیم حقیقت بہوں جاگتے قیمتی لالا، چودھری روپیال ندیم حقیقت بہوں جاگتے قیمتی لالا۔ ایک بھائی جان دا حرکم بھائی جان دے بھتیجا انیس انصر صاحب انہوں دی یاد تازہ کرنے واسطے ایک شعر، اللہ سائیں تینوں جنت جا دے گیوں ٹور سانو چھوڑ کے انصار، اللہ سائیں تینوں جنت جا دے گیوں ٹور سانو چھوڑ کے انصار، مکھ یکدم سارے لگ دیاں تو گیوں مکھ یکدم سارے لگ دیاں تو گیوں ٹور تو موڑ کے انصار، تے تنہائیاں نال تو ساجد دے، تنہائیاں نال تو ساجد دے سانگے ٹور گیوں جوڑ کے انصار، ساری عمر دے ساجے روانوں گیوں ٹور تو پھوڑ کے انصار، اس موت دی لگی ہوئی منڈی وچ کئی ہیرے وپے مل گئے، کئی امبر گلاب چمیلی دے ککھا نال تولیندے پھول گئے، دیکھی ویکھیا جانی کئی حاکم اتھے تخت شاہیاں بھول گئے، تو اپنے آپنوں کے سمجھنا ہے اتھو چنگے چنگے کھا کے چھرول گئے، اتھو ہر کہیں جوک لدامنی ہے اتھے سفری ہر انسان ہے، کوئی اول جوانی کوئی عمر رسیدہ کوئی ٹردہ یار ندان ہے، کوئی اول جوانی کوئی عمر رسیدہ کوئی ٹردہ یار ندان ہے، آئے بنگلے کوٹھیاں مال جداداں اتھے چھڑ گئے سائے سلطان ہے، کچھ کر سکنا ہے تاں کر لے جانی تم جھٹ پالدہ مہمان ہے، فانی یہ دنیا فنا ہو منائے پتہ نہیں کیا دا کیا ہو منائے، اساں اس جہاں تے پرانے ہاں جانی ایک بیت واقع جدا ہو منائے، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے تشریف لائے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے بیرون دنیا میں، پوری دنیا کے اندر ان کا ایک نام ہے۔ کاوش تمیمی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں کر اپنے اشعار پیش کریں۔ خوبصورت اس واسطے ہے کہ یہ کشمیر کے خوبصورت لوگ بیٹھے ہو،
میں انتہائی شکر گزار ہاں بھائی چودھری ساجد حسین صاحب پنجابی ہاں ایک گزارش ہے کرنی ہے کہ جتو سمجھ آوے نا اتو تھوڑا جہا بول پڑنا ہے ساڑھے آمن دا مقصد پورا ہوئے سی ساڑھے آئے تھکاوٹ سفر دیئے دور ہوئے سی تو آڑی دار ساڑھے واسطے مٹھی انہیں سمجھے دوسرا ساڑھے مٹھی بھرے ہوئے پہے ہو اور داد جیڑی ہوندی ہے شاعر واسطے بھائی آئی دی تقریب دے مہمان بھائی چیئرمین آفتاب حمید صاحب حال مقیم یو کے بھائی خواجہ انعام الحق نامی صاحب حال مقیم یو کے چودھری شہد محمود حال مقیم یو کے چودھری ندیم حال مقیم یو کے اور جس بندے میں نے پسند کیتا ہے جس بندے دی زیدائی کے کاوش تمیمی آزاد کشمیر اچ آوے اُدا نا ہے محمد مرتضی چودھری حال دبئی ایک شعر پیش کر رہے ہیں دوستو ختم نبوت تے ختم نبوت تے شعر پیش کر رہے ہیں میرے بزرگ سٹیج تے تشریف رکھتے ہیں میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں مشاعرہ صرف وقت گزاری دا نام نہیں ہوندا معبود دیا زلفاں یا دے ہوٹھاں دا نام نہیں ہوندا مشاعرے دے وچ بڑے سبق ہوندے میرے محترم قبلہ پہلوان افتخار صاحب بھائی پہلوان سلیم سمندری صاحب سمندر صاحب ساڑھے پاکستان دا بہت بڑا نام ہے میں فردن سارے انہوں نہیں جاندا اپنی ایمانداری نال تو سمیں داد دیونی ہے ختم نبوت تے شعر پیش کر رہا ساڈا نبی آخری نبی ہے میرے اللہ دا فیصلہ ہے قرآن دا فیصلہ ہے جیڑے اس گال نال ایمان رکھ دیں ہاتھ کھلا کرے سے ساڈا نبی آخری نبی ہے بسم اللہ انہی تھوڑا جے چل سو چودھری شریف فرمائیں اللہ فرشتے نو بھیجیا وانج میرے محبوب دی روح قبض کر لے فرشتہ آیا اس اجازت طلب کی تھی اے اللہ دے نبی اے اللہ دے محبوب میں نو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ تہاڈی روح قبض کر لے آواں آپ نے فرمایا میری جان حاضر ہے لیکن وانج میرے اللہ کو پوچھا میرے بعد میری امت دا کی برسے فرشتہ واپس گیا اللہ نے فرمایا خالی آ گیا فرشتے نے کہا اے میرے رب تواڈے محبوب فرما رہے ہیں کہ میرے مرن تو بعد میری امت دا کی برسے اللہ نے فرمایا جا میرے محبوب نو آکھ میں جانا تیری امت جانے میں جانا تیری امت جانے ایک ہستی نو خراجی عقیدت پیش کر رہا ختم نبوت دا شعر ہے سارے مسلمان بھرا بیٹھے ہاں اس شعر دی داد پشاور دی باؤنڈری تک بہنی چاہیے ایک بندے بڑی بڑی قربانی دیتی ہے خان خالد خان پٹھان بھری عدالت ایک منکر رسول نو فیر مار کے آکھیا میں ماریا پٹھان واسطے دیر کھول کے تاڑی مرے سو بسم اللہ کیٹی بڑی قربانی ہے موت نو ہس کے گاٹے نہ لا کے آدھائے فیر میں ماریا ہن توجہ کرنی ہے ڈھول پٹھانا من گیا ڈھول پٹھانا من گیا لا سر تو بھارا بھار دیتا ہی اکھی خوشی تو کالے شروع پہی آئیں دل کھل پہ آئے ہاں ٹھار دیتا ہی ڈھول پٹھانا من گیا لا سر تو بھارا بھار دیتا ہی اکھی خوشی تو کالے شروع پہی آئیں دل کھل پہ آئے ہاں ٹھار دیتا ہی اور ہون توجہ کرنی ہے تیرا اے سب پہ قرض مردے آتا ہی کر ہر امتی سرشار دیتا ہی خنزیر دے روح پہ دھرتی تو ایک اور بھی غیرت مار دیتا ہی بسم اللہ صحیح خنزیر دے روح پہ دھرتی تو ایک اور بھی غیرت مار دیتا ہی اور ایک عقیدت ہم شعر پیش کر رہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان دے وچ کھلوتے اللہ دی راہ دے وچ سارا کچھ دے کے اپنے دل دے وچ ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرا رب میرے اتے راضی ہے کہ نہیں اصل ایک نماز نہیں بلکہ سال دیا نماز چھوڑ کے بات بھی آدھے اللہ بخش چھوڑے سے کیڑی وڈی ہستی ہے سارا کچھ دے کے وقت بھی دل دے وچ ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرا رب میرے اتے راضی ہے یا نہیں بزرگ بیٹھن شعر تے توجہ کرائے آپ نے فرمایا جیڑے ترکے ہن میرے مولا میں تیری فقط رضا تے لا چھوڑے جیڑے ترکے ہن میرے مولا میں تیری فقط رضا تے لا چھوڑے ہٹ تیری ذات منامن لئی سارے سکھ دے چین رسا چھوڑے اور لو لوڑ کے کاوش ریتاں تے کربل دے رنگ سہرا چھوڑے
مہربانی بھائی ساجد تین جید نظرانہ منگیا ہا میں تا نکے نکے بال کو ہاں چھوڑیں بزرگ بیٹھیں دو بندے ایک پڑھے لکھے آئے ایک ان پڑھ آج نہیں بیٹا چرامانا لائے بکریہ چرامانا پڑھے لکھے بندے تے سوال خدا تو وکھرا کسے دے ڈار کوئی جے ڈار گیوں سے تکک نہ لفظی توجہ کرے آئے دنیا داری تو ہٹ کے کاوش گل میری تو رب دی تحقیق تے شک نہ کر او انقلابی لشکر ہا اس لیڈر تحریک تے شک نہ کر اور اس لیڈر تحریک تے شک نہ کر میرے کاوش لکھے ہوئے جملے آدھے کسے لفظ باریک تے شک نہ کر باقی جو کچھ کر بس اتنا کر ابو بکر صدیق تے شک نہ کر بسم اللہ باقی جو کچھ کر بس اتنا کر ابو بکر صدیق تے شک نہ کر اور میری عقیدت ہو گئی بڑا بڑا سبجیکٹ ہے اس تے لکھ دے ابھی سال لاگ جاندے پڑھ دے ابھی سال لاگ جاندے اس تے پرفارم کرنا بھی بڑا مشکل ہے تھوڑا جا کلیجہ چاہیے ہے چکرہ چاہیے ہے میری حاضری دا مقصد ہے نہیں کہ میں کوئی اتھے ثابت کرے نہ آیا کہ میں شاعر ہاں میں صرف اور صرف تواڈی محبت واسطے آیا تواڈا پیار لے کے آیا اور ایک تواڈا صرف اور صرف پیار لے کے مننا ہے اور کوئی شے بھی نہیں بھائی دا حکم آئی دی تقریب دے مہمان خصوصی بھائی چودھری محمد اقبال صاحب اور میرے انتہائی واجب العزت واجب الاحترام آئی دی تقریب دے مہمان معظم بھائی ظفر انور صاحب دعا صاحبانہ دی گوش گزار ایک شعر کر رہا سفر اجہا سے تا میرے بھائی فوجی عبدالستار صاحب میں نے کہا کہ کشمیر تے لکھی آئی میں کو تو مجھے یاد ہی نہیں رہا ان یہ 10-15 دے منٹہ دے ویچ ایک شعر لکھی آئے 2-3 شعر لکھے 10-15 منٹہ دے عرصے دے ویچ امید ہے تو سا پسند کرے سو نوے شعر لکھے ہوئے پڑھنے تھوڑے جے مشکل ہوندے لیکن توجہ کرے سو کہ دیکھ کے جس کا حسن نشیلا دیکھ کے جس کا حسن نشیلا دنگ رہ گئے سب نکتہ دان تواڈی سمجھ تو قربان بسم اللہ توجہ کرے آئے دیکھ کے جس کا حسن نشیلا دنگ رہ گئے سب نکتہ دان نیلی نیلی وادیوں میں سے نظر ہے آتی رب کی شان بسم اللہ مہربانی تو انہوں سمجھ آ گئی میرے آمن کا مقصد پورا ہو ایسی کہ دیکھ کے جس کا حسن نشیلا ماسٹر ریاض بلکہ صاحب توجہ کرے سو بسم اللہ کہ دیکھ کے جس کا حسن نشیلا دنگ رہ گئے سب نکتہ دان نیلی نیلی وادیوں میں سے نظر ہے آتی رب کی شان پہلوان صاحب کاوش رب پہ رکھ کے تقوی کاوش رکھ کے رب پہ تقوی کہتا ہے میرا ایمان کاوش رکھ کے رب پہ تقوی کہتا ہے میرا ایمان انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان اور میرے بھائی افتخار پہلوان صاحب اس نگری دے میرے پاکستان دی میرے اللہ پہچان سلامت رکھیں آمین سارے پیارا لگ جائے جیوے ماں نو پتر تے بھیڑا نو کوئی ویر پیارا لگ جائے انجے کاوے سانو دھرتی تے کشمیر پیارا لگ جائے مہربانی تواڈی محبتاں انجے کاوے سانو دھرتی تے کشمیر پیارا لگ جائے ہن میں فولڈر چینج کرے نا بھائی دی جیویں حکمان و تعمیل ہوندے ویسے میرے محترم ماسٹر ریاض بلکہ صاحب چاہ پیالی چ پڑھدا ہو سی بھولتا کاوش واقعی کیا ہے میرے دوڑے تا سنتا ہو سی بھولتا کاوش واقعی کیا ہے میرے دوڑے تا سنتا ہو سی اور ایک بندہ بیمار ہے ڈاکٹر دے ہاتھے جو دی نبض ہے ڈاکٹر مواد آئے گال سن لکمان بیمار میں کوئی نہ ایک عرض غریب دی من سے ڈاکٹر انہوں آدھا 10,000 ہون تو مرہ نہ لائے تیری منڑی پھمڑی ہے وہ آدھا انہوں آکھیا ہوتا موت قریب ہے بھڑا کدا سو ملاقات دی بن سے تے انجے فیدہ کوئی نہ تھک پوسے میرے زخمان نال جو کھن سے ساڑھے پھٹن کاوش آندرہ تائی تو کتو بڑیاں بن سے
मेहरबानी साढ़े फट इन कावेश आंध्रा ताई तू कितु कितु पटियां बन से एक शेर भाई की फरमाइश आई एक बिस्मिल्लाह भाई मेहरबानी। ये जो मौजों में है तलातुम और लहरों में शोर कावेश, कोई रोता है सुबह शाम किसी साहिल के आसपास, कोई रोता है सुबह शाम किसी साहिल के आसपास। और चौधरी साजिद हुसैन दिल दुनिया कान मुनाफिक सही तेरे कान का यार पर आए ना, दिल दुनिया कान मुनाफिक सही तेरे कान का यार पर आए ना, तेरा हुक्म ता रात हनेरी विच कदी छोड़ के गया याद राय ना। और जदा बड़ी लोर ता भज पाया अजमैशा तू घबराए ना, कोई कावेश हो जा साबित कर जिथे तै सदया असाए ना। बिस्मिल्लाह मेहरबानी फुल्ला तू इतनी नफीस परियां तू ओ एक बेगैरत दी हवस दा निशाना बन गई, उसनू मार के साडे कोल सदे दिन अरूड़ी कचरा उस अरूड़ी ते सड़ छोड़िया। मैं उहदे मां प्यो दी कैफियत बयान कर रहा कि उहदे मां प्यो उन्होंने उस हालत विच वेख के उन्हां ते की गुजरी हो सी, गुलदस्ता वेख के कचरे ते किवें हौसला कर गई हो सी, गुलदस्ता वेख के कचरे ते किवें हौसला कर गई हो सी। तकदीर भी उसकी हालत तो जेडी लीडरे डर गई हो सी। और बाकी खलकत कावेश मान लेना घुट सबर दा भर गई हो सी, प्यो कदा दे आसरे लाए हो सिन मां वेदे मर गई हो सी, प्यो कदा दे आसरे लाए हो सिन मां वेदे मर गई हो सी। और मेरा भाई रियाज जानी साहब और किबला हुजूर भाई मास्टर मलिक रियाज बलका साहब जनाब दी नजर एक बिल्कुल नवा जिहा शेर है कि झुकी कखा दी ठीक है पत्थरां दा पक्का घर बनवा के की करना है, झुकी कखा दी ठीक है पत्थरां दा पक्का घर बनवा के की करना है। साडा घर जदा खुशियां लायक भी नहीं बिच सजन वसा के की करना है। और जदा शौक है बस तन्हाइयां दा वत मजमे ला के की करना है। असा कावेश पित्तल दे गाणियां नू किसे गल विच पा के की करना है। बिस्मिल्लाह हुकूमत की तरफों आर्डर आए बच्चे चिट्टी वर्दी गंदी कार बांधे, उस दौर खाकी वर्दी आई, खाकी उस्तादा 15 दिनों का टाइम दिता भाई 15 दिनों के अंदर अंदर हर स्टूडेंट अपनी वर्दी चेंज कर ले। पूरे स्कूल वर्दी चेंज कर ली, स्कूल दे विच इक्को स्टूडेंट आई जिहदी वर्दी चेंज कोई ना हो पाया। हुण असैंबली दे विच खलोते चिट्टी वर्दी साफ नजर आती आई, पीटी साहब मैनूं बाहर बुला लिया, बाहर सद के उन्होंने मैनूं छिड़किया तू चोखा नवाब है। हुण उस्तादा नूं तां ना पता गरीब है मजदूर दा पुत्तर है नहीं लै सकदा। उस्तादा मैनूं इस दौर आई इस रोता ही मैनूं 15 सोटियां सर्दियां दी रोते मारियां हत्थां ते 15 ते ए भी नाल आख्या कि अगर कल ना पास है तो मत एक तो शुरू करे 16 ताईं मरे से। मैं अपने हत्थां दे निशान अपनी वालदा को लेके गया रोंदा रोंदा, मैं आख्या मां वर्दी लै दे हुण उस्ताद मरे दे। मेरी वालदा मेरी तेरे वेख के एक रुन्नी कोई ना बाकी उनकी पोजीशन सारी रोमन आ गई। संदूक दे विच एक पुराना काटन दा सूट त्रिडियां दा टुकिया होया, मेरी वालदा मैनूं कट दिता, वन मेरा पुत्र नवी ना लैके दे सकदी रंग करा लिया। रंग करावण गया आजाद कश्मीर वाले वर्दी ते रंग चढ़ गया, सिलाई सुच्ची आई, सिलाई ते रंग ना चढ़। हुण खाकी वर्दी ते चिट्टी सिलाई साफ नजर आती है। मैं पा के गया पूरा स्कूल मेरे उत्ते बेसख्त हस पे उस चिट्टी सिलाई की वजह से। खैर मजदूर का पुत्र हम बर्दाश्त कर गए। जदों अपनी क्लास गया ना ते मेरे क्लास फैलो मेरे उत्ते हसे उत्थे रो पे मेरे इंचारा जाए, उन्हें कहा पुत्रा रोंदा क्यों है? मैं कहा ताजी बाकी स्कूल की खैर आई, मेरे अपने भिरा है मेरे नाल सारी दिहाड़ बांधे रल के अस पढ़ते हैं हसते हैं खेडते हैं, ये हसन तो रो पे। उस्तादा मेरी खान से हाथ रखा, तवज्जो करे आए अल्लाह वास्ते तवज्जो करे आए, मेरी खान से हाथ रखा ते आख्या पुत्रा बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते, कुछ बढ़ना है तकादुम हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह
میری کان پہ ہاتھ رکھ کے کیا پترا بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے کچھ بڑھنا ہے قابو ہو بسم اللہ صاحب میرے واسطے بڑا بڑا انعام کچھ بڑھنا ہے قابو ہو تکڑا ہو توجہ کرے آئے استاد نے تھاپڑے آکھیا ہاں ہمیشہ تو گھبراوے نہیں استاد نے تھاپڑے آکھیا ہاں ہمیشہ تو گھبراوے نہیں خود ٹھاپڑا وقتے کوئی ڈر نہیں پر کاوش حوصلہ ڈراوے نہیں بسم اللہ مہربانی بہت شکریہ بسم اللہ صحیح مہربانی استاد نے تھاپڑے آکھیا ہاں ہمیشہ تم گھبراوے نہیں خود ٹھاندا وقت ہے کوئی ڈر نہیں پر کاوش حوصلہ ڈراوے نہیں جیتی اونچے پیروں میں ہک جاتے کھلے راتے قدم پچھاوے نہیں اوکھا وقت کا جاتا تاروں نہیں ڈٹ ونجے لیگ لگاوے نہیں بسم اللہ کیا بات ہے بسم اللہ ازمیشہ تم گھبراوے نہیں خود ڈھاندا وقتے کوئی ڈر نہیں پر کاوش حوصلہ ڈھاوے نہیں جیڑے اونچے پائے ہوئے دیکھ جاتے کھلے راندے قطن پچھاوے نہیں اوکھا وقت کھجاتا کان ہوندئی ڈٹ ونے لیگ لواوے نہیں اور ماحول تھوڑا جا سوگوار ہو گیا ایک بندہ نا بھائی افتخار زکام انہوں لگوا ہے تے شو دے نیٹ چھائی بڑی زور دی بڑی زور دی انہوں نیٹ چھائی نالا بندہ کھلوتا ہے شو دے لیاتے جو سلوار ٹھہر گئے ہونا سلوار چاہ کے ٹھنڈا صاحب بھار گیا تھا ہاں آج تا یاد کرنا لئی اخیر کار چھوڑ دی مہربانی دلہ ٹھیٹ آئے پتہ نہیں کہ چاہنا ہے آج تائیں سمجھا نہ سکیا تینو علم ہو تیرا نہیں بڑھدا تامی ذہن تلا نہ سکیا تے میرا ہو کے کاوش تو میرے دکھ درد وڈا نہ سکیا بندے رب بھول میں دن تو چلیا ایک شخص بھلا نہ سکیا بسم اللہ بندے رب بھول میں دن تو چلیا ایک شخص بھلا نہ سکیا جی دوبارہ سنا چلو پھر حکم ہے سارے دوستوں نے دے لے دا کلیپنگ کرو میں دوبارہ سنا دلہ ٹھیٹ ہے پتہ نہیں کہ چاہنا ہے آج تائیں سمجھا نہ سکیا تینو علم ہو تیرا نہیں بڑھدا تامی ذہن تلا نہ سکیا تے میرا ہو کے کاوش تو میرے دکھ درد وڈا نہ سکیا بندے رب بھول میں دن تو جھلیا ایک شخص بھلا نہ سکیا اور بھائی ساجد حسین بڑا لودہ جے شیر یاد آگیا پھرا دی نظر کر رہا مکمل تیاری دینا جتنا سونا ہی اس تو زیادہ سونا بڑھ کے آیا ان اپوزٹ بیٹھن ایک دنوں بیدے بیٹھن ہلکے ہلکے مسکرا دے بیٹھن خدا محبوب تھوڑا جا چھکیا ڈریا مخلوق زیادہ ہی رشتہ دار زیادہ ہاں وہ کانڈ کر کے بیٹھ رہے بھائی مطا ساڑی کوئی یہ جی پوزیشن وے کے بندے حسن نہیں گلہ نہ کرے وہ عاشق کو دے کھول گیا نا تو تم آدھا ہے نا یہ ہے خلافی ہے تو جو آیا ہے ساج کے میں کھڑ دے نا بھائی ساجدہ کئی بندے نو سمجھا کے رہنا ہے میں ان کو سمجھا کے جاونا ہے نا یہ ہے خلافی ہے تو جو آیا ہے ساج کے ویکھن دے لوکی جو آتے ہیں لوکی آنکھن پہ ہتھ بو واج گاج کے ویکھن دے بسم اللہ صحیح نا یہ ہے خلافی ہے تو جو آیا ہے ساج کے ویکھن دے لوکی جو آتے ہیں لوکی آنکھن پہ ہتھ بو واج گاج کے ویکھن دے منع کر نہیں اکھی دی مکے دے موقع اپنا کاج کے ویکھن دے پورے سال دی ادھر لئی ودیاں آج کاوش راج کے ویکھن دے مہربانی پورے سال دی ادھر لئی ودیاں آج کاوش راج کے ویکھن دے اور بھائی افتخار صاحب ملاقات دے کان کرندہ ہیں اکھی نال اشارہ یاد ہے ملاقات دے کان کرندہ ہیں اکھی نال اشارہ یاد ہے ساری رات گزارنی ہاسیاں وچ میرا پیار ہی کارا یاد ہے اور کہتے روندی رہیاں آواز کاکاں دی کنی سن کے
میں وٹے گلیاں تو آندے چھوڑ کے رو کے کانوں مریندی رہیاں منتا ہاتھ بان کریندی رہیاں کیوں بنے لیت کو رہنا ہے لون زخم کیوں سجینا ہے کاسے دھتی پیغام کھلیا ہو بھی ڈینگے کو روندہ والیا کاسے دنوادہ سجن تیرا ایک محل بنا کے سکھی وسطہ یوتین بھلا کے میں جو ون کے پیغام دیتا ہے تیری الفت دا نام دیتا ہے روندی کملی دے سانگے رالا خدا دا نا ہے تو چار بالا اس عجیب ایک حساب دیتا ہے حیران ہاں ان جواب دیتا ہے خط میں دے کے جو بلے آما سنیا مگرو عجب سکراما بے درد خط میں نو موڑ دیتا پار آمن تو ہوڑ دیتا لے جا واپس روڑے تھوڑے میں کی جانا کالج کھاؤں ہے کہ نال چھڑیتا ہے مار کھتیتا ہے میرا مائی تو سنیا والا نو جدہ جھٹکے نال چھڑینا ہے مار کھتینا ہے آئے لچکیلے لاک نو خام دے کے بائی نخرے نال مرینا ہے مار کھتینا ہے اور ہمیں موڑ اچکاوش مرضیاں دے جدہ کدی کدی لوڈ کرینا ہے مار کھتینا ہے وقت لوڈ تو تلوہ ہو تھاپڑا جدہ دندہ ہے چتھینا ہے مار کھتینا ہے میرے برادی نظر میں ضروری کرے سا کیونکہ سارے محترم سائنس ذوالفقار صاحب سے گزارش کروں گا آپ کی تالیوں کی دھن میں کہ وہ یہاں اسٹیج پر آ کر اپنے کھیلات انتہائی قابل قدر اور آپ کو آج کی محفل میں خوبصورت انداز میں آپ لوگوں نے میرے سامنے بیٹھے ہوئے نصیر صاحب پروان افتخار صاحب پروان جمیل صاحب سابق مشیر فاروق زرگر صاحب صحافی دوستوں میرے بھائی شہزاد صاحب جتنے بھی دوست ہیں چودھری ارشد صاحب میرے سامنے نظر آ رہے ہیں سب لوگوں کا نام لینا ٹائم کافی ہو گیا ہے سیٹھی ملید صاحب دوستوں بزرگوں آج کی جو محفل جو ساجد صاحب نے جس طرح اس کا اہتمام کیا ہماری سوچ یہ نہیں تھی کہ ماشاءاللہ ساجد صاحب آپ لوگوں نے ایک اس محفل کو ایک نیا رنگ دیا میں سمجھتا ہوں میری سیاسی زندگی کا یہ میری پہلی ایسا ایک فنکشن ہے جو میں نے آج اٹینڈ کیا اور دوسرے لحاظ سے یہاں میرے سامنے لالا مدنی صاحب تھے چلے گئے تو بھٹی صاحب تھے کہ مختلف سوچ مختلف پارٹیز مختلف مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہیں اس طرح کا اگر میں سمجھتا ہوں کبھی وقتاً فوقتاً سال میں اگر ایک کوئی ایسا فنکشن ہو جائے تو ہم بھی پاوش آپ لوگوں کو سننے کو ہمیں موقع ملے دوستوں بزرگوں اس غیر سیاسی فنکشن میں سیاسی بات بھی ہوتی ہے جیسے میرے بھائی چودھری اقبال صاحب ہیں آج جتنے لوگ کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک ایسا ہیرا اللہ تعالیٰ نے ہمارے انتخاب میں انتخاب سے تعلق رکھنے والا چودھری محمود صاحب وہ دیار غیر میں برطانیہ میں اپنے بزنس میں مشغول ہے مصروف ہے لیکن ان کا میرے عزیز ہونے کی وجہ سے میں بات نہیں کر رہا یہ بالکل غیر سیاسی تھے ہاں ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ ملحانہ ان کا تعلق تھا بلکہ یہ سمجھے کہ بانی جو لوگ ہیں پی ٹی آئی میں ان میں سے شمار چودھری اقبال صاحب کا ہوتا ہے دوستوں بزرگوں میں ان کا عزیز ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں مجھے فخر بھی ہے یہ جب پاکستان تحریک انصاف کا میرپور میں جلسہ تھا عمران خان صاحب وہ اس جلسے میں تشریف لا رہے تھے یہ ان کے فیڈرل منسٹر کے ساتھ علی مین گنڈا پور صاحب باقی دوستوں کے ساتھ یہ بھی چودھری اقبال صاحب بھی اسی ہیلی کاپٹر میں موجود تھے میں اس لیے زیادہ اس چیز کو ان کی ہمت کو ان کے حوصلے کو حوصلہ افزائی اس لیے کرتا ہوں انہوں نے ہماری بات بانگ دل کی
हमारे लीडर जो भी हैं, ये कोई इनको फायदा ना, इन्होंने इधर वोट ही लेने होते, किसी को एडजस्ट नहीं कराना होता, ये बात कर देते हैं। जब मंगला डैम से वो हेलीकॉप्टर गुजर रहा था, इंतहाई अफसोस का मकाम है, हमारी जितनी गवर्नमेंट, जितनी हुकूमतें, चाहे वो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीटीआई की हो, चाहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हो, चाहे जिस जमात की, किसी लीडर ने हिम्मत नहीं की कि हमारे आका नाराज हो जाएंगे, पाकिस्तानी लीडर नाराज हो जाएंगे। इस शख्स ने हिम्मत से काम लेते हुए इमरान खान साहब को कहा, उन्होंने कहा ये देखे चक्करियां पुल, इसकी हम लोग कितनी दफा जुड़े हैं, हमने पहले भी कुर्बानी दी, अब भी कुर्बानी दी है। हमारी आरफ साहब ने हमेशा बड़ी अच्छी नुमाइंदगी की है बंगा डैम के हवाले से, लेकिन जब इन्होंने कहा तो आज मैं समझता हूं, और आज ही मुझसे पूछ रहा था, मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि क्या हो रहा है। मैंने कहा इन्होंने नेस्ट पार्क ने उसका डिजाइन किया दोबारा, वो टेंडर ला गया। मैं समझता हूं इकबाल साहब आपकी बहुत ही मेहरबानी है, आपका एहसान अजीम है पूरी आजाद कश्मीर पे। ये चक्करियां पुल सिर्फ चकसवारी वालों का नहीं है, ये चक्करियां पुल सिर्फ इस्लाम वालों का नहीं है, ये चक्करियां पुल एक ऐसा खूबसूरत पुल भी है, हम बेशक इसके लिए हमने कुर्बानियां भी दी है, लेकिन कोटली वालों के लिए पुल काम आता है, नेशनल लेवल का रोड है। कि इकबाल साहब आपको जितना भी हम खैर तहसील पेश करें, मैं सब लोग कम है। इसी तरह अजी नजीर साहब, इसी तरह इन्होंने ये जो हमारे नेशनल रोड है, मीरपुर से कोटली जाता है, कलंदरी जाता है, कटियार जाता है, हमारे 2 पुल छोटे छोटे। मैं इसलिए यह बात नहीं करता वो किनेली में, वो किनेली के नहीं गुजरते सब है। वो पुल जो महमूद साहब कितने एक्सीडेंट होते थे, इनको हमने गुजारिश की, बल्कि ये इस ऐसे फंक्शन हल्का नंबर 2 वाले, इस्लामगढ़, चकसवारी, प्लाट से खाताबाद वाले सब लोग, फिर मीरपुर वाले भी खुशकिस्मत है, इसलिए इस शख्स ने वो बात की, किनेली पुल का भी इन्होंने मंजूरी करवा दी है। और आज मैंने गुजारिश कर रहा था कि मेहरबानी करें, कितने एक्सीडेंट होते हैं, इशारा तो हुआ, बाकी बातें ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारी जरूरत है। आप मिनिस्टर साहब आपकी ताड़ियां बचाते रहे, नहीं बचाते, हम आपको वजीर होना अलग बात है, लेकिन मांगे दुल कहेंगे जो आप कर रहे हैं माशाल्लाह। इसी तरह मैं आज गुजारिश की थी, कहते मैंने वो चक का साड़ा पुल, तो कह रहे वो सुनो, ये सारे किनेली बनाने, मैं खाली किनेली नहीं बनाने, ये सारे गुजर मेहरबानी करो, ये आखिरी रेसन एक दूसरे नसीबे जगह कम है सिर्फ अल्लाह ताला तुसी हो तो ठीक है। फिर मैं दोस्तों को कुछ दोस्तों ना गिन सकिया, सारे जो लोग बैठे सारी करीम एक लिहाज ना रह सब सारी करीम है। अलकादो की आन शान साबिक उम्मीदवार असम्बली वाजिबुल एहतराम भाई जफर अनवर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद कर तो मैं जफर अनवर साहब अवामी एमएलए हल्का चकसवारी इस्लामगढ़, उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आकर अपने खिलाफ का इजहार करें। मोहतरम खासकर जो साजिद साहब का कि बड़ी खूबसूरत महफिल आपने सजाई। परसों तरसों ने मुझसे बात की कि इकबाल साहब के एजाज़ में एक तकरीब का ये एहतमाम करने जा रहे हैं, तो पहले इन्होंने कहा जी कि मैंने तादाद रखी 20-25 हम लोग दोस्त होंगे, बढ़ते बढ़ते आज माशाल्लाह ये तकरीबन आधा हाल भरा हुआ है। साजिद साहब ये लोगों की आपके साथ भी मोहब्बत है और लोग सुनना भी चाहते हैं इकबाल साहब को। ये मैं इकबाल साहब पीटीआई से और 15, 16, 17 साल से ये पीटीआई में है, मुझे भी 8-9 साल हो गए। इनके साथ जब भी नशिस्त हुई तो मैंने इनको बड़ा फोकस्ड पाया, टारगेट ओरिएंटेड पाया, टारगेट अचीवर पाया, बड़ा फेयर पर्सनालिटी है और आजकल की सियासत के अंदर ये नायाब गोहर है। और ऊपर से मैं ये समझूंगा कि जो मनसब इनको आज़ाद हुकूमत के अंदर इस वक्त मिला, ये उस मनसब के प्योरली प्रोफेशनल भी हैं। आप लोगों के साथ चंद चीज़ें आज इकबाल साहब का एक उन्होंने ये बात करते होते हैं कि काम करें और उस वक्त बात करें जिस वक्त वो काम खुद बोले, लेकिन इकबाल साहब बात ये है, लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत हैं आपसे, हमसे, इस हल्के की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप से। लोग सुनना चाहते हैं कि आप करने क्या जा रहे हैं।
یہ حلقہ ایک لحاظ سے بڑا امتیازی حیثیت کا حامل ہے کہ اس حلقے کے اندر منسٹر بھی بنے، اسپیکر اسمبلی بھی بنے، وزیر اعظم بھی بنے، اور ایک دفعہ ایک اور موقع اس حلقے کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اس وقت اس حلقے سے 3 MLAs ہیں۔ یہ اس بات کی اقبال صاحب واضح دلیل ہے کہ یہ حلقہ سیاسی طور پر آزاد کشمیر کے اندر کیا مقام رکھتا ہے، اور اس کا کریڈٹ اس حلقے کی تمام جماعتوں سے وابستہ سیاسی قیادت کو جاتا ہے۔ اب چونکہ آزاد کشمیر کے اندر PTI کی گورنمنٹ ہے، اور جیسا کہ ساجد ذوالفقار صاحب نے کہا کہ سیاسی لوگ بھی جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ضرور بات کرتے ہیں۔ اقبال صاحب جس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی منسٹری کے اندر یہ جس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، اور اگر وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے تو انشاءاللہ تعالی العزیز بہت ہی بڑا روزگار کا سلسلہ یہاں پہ لوگوں کو میسر آئے گا۔ اور ایک دن انہوں نے ایک فکرہ کہا کہ اگر ہم اس کو پوری طرح پایہ تکمیل تک پہنچا دیں، اس کے پورے پوٹینشل کو اگر ہم ویٹ کر جائیں تو شاید ہم لاکھ کے قریب بے روزگار نوجوانوں کو نوکریاں مہیا کر سکیں۔ ان کے لیے بھرپور تالیاں اس لحاظ سے کہ یہ وہ سوچ رکھتے ہیں جو آج کے جدید معاشرے کو سامنے رکھ کے یہ وہ کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اعزاز بھی اس حلقے کے اندر آئے گا کہ ایک ایسا شخص اس حلقے سے تعلق رکھتا ہے کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے، ان کے روزگار کے لیے اس آزاد کشمیر کے خطہ کے اندر ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے کہ شاید وہ پروجیکٹ اس اسٹیٹ کا پورا نقشہ بنا۔ چیک ریام برج کی آپ نے بات کی سر صاحب، میں آپ کو اس کا تازہ ترین سٹیٹس دے دیتا ہوں، ان کی کاوشوں کا نتیجہ کہ اس وقت چائنیز کانٹریکٹر نیسپا یہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ چائنیز کانٹریکٹر نے کوٹیشن دینی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جو انہوں نے کوٹیشن دی تھی وہ 4.81 کروڑ روپیہ تھا۔ اس برج کی کاسٹ جو آج سے 3 سال پہلے 1 ارب روپیہ 1 ارب 4 کروڑ جس کی کاسٹ تھی، لیکن ڈیلیئنگ ٹیکٹس کی بنیاد کے اوپر چند بیوروکریٹس اور کچھ پولیٹیشنز کی ملی بھگت کی وجہ سے وہ پروجیکٹ اب کئی 5.5 ارب کے قریب پہنچ چکا ہوا۔ اس کا تعین میں اقبال صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا تعین جو ذمہ داران ہیں اس ڈیلے فیکٹر کے اور جو اس ملک کے خزانے کو اس بے دردی کے ساتھ لوٹنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان کو بھی کٹارے میں لانا ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے اس پل کی تکمیل جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جو میرے پاس اطلاع ہے اور انہی کی کاوشوں سے پروجیکٹ مینیجر صاحب یہ کہتے ہیں، پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہر دوسرے دن چیف سیکرٹری خود فون کر رہا ہے کہ کہاں تک پہنچا ہے، اور میرا خیال ہے 4 ہفتوں میں اس کا لیٹسٹ PC1 بن جائے گا، اس کے بعد وہ ٹیکنک میں اپروول کے لیے جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح عمران خان صاحب دلچسپی لے رہے ہیں تو یہ آنے والے سال کے مڈ سے پہلے انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ چونکہ یہ جو محفل ہے یہ کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالا تر لوگوں کا، تمام اس حلقے کے لوگوں کا اجتماع ہے، تو میں چند چیزیں جس میں اقبال صاحب آن بورڈ ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کو 500 ارب کا پیکیج دیں گے، اس کے لیے ہماری حکومت نے
اپنے لوگوں سے تجاویز مانگی، حلقے کے لحاظ سے مانگی، ان کے ساتھ میں نے شیئر کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور پھر آپ سے آپ کے تعاون کے متعلقہ بھی بات کروں گا۔ جو کنیلی کا پل تھا سرنڈا والا، وہ منظور ہو چکا ہوگا اور وہ اس کا کریڈٹ اقبال صاحب کو جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کا جو مجوزہ پیکیج ہے، اس کے اندر 12 پروجیکٹس کی نشاندہی ہم نے کی ہے اپنے حلقے کی۔ ایک ٹورزم کوریڈور شکریام برج سے لے کے پلاک تک 53 کلومیٹر ٹورزم کوریڈور جو ڈیم کے ساتھ ساتھ چلے گی پلاک تک، اس کی مالیت تقریباً 4 ارب روپیہ ہے۔ ایک کسہاڑا والا برج جس کی مالیت 62 کروڑ روپیہ ہے۔ ایک سہار سے لے کے برجن قلعہ، بلالیاں، گڑا نسوال، سنبل، گڑا نسوال، گڑا زلفو اور 5 نمبر پلی تک ایک 15 کلومیٹر روڈ جو ایک نئی روڈ ہوگی، اور یہ پیر گلی والی کراس کو روڈ کو جو بائی پاس کرے گی، یہ تقریباً 45 کروڑ کی مالیت کی۔ اس کے ساتھ 4 واٹر سپلائی سکیمز پورے حلقے کی، جن کی مالیت تقریباً 85 کروڑ روپیہ ہے۔ ساتھ میں نے ایک ہاسپٹل 50 بیڈ کا چکسواری کے لیے اور ایک ہاسپٹل 50 بیڈ کا اسلام گڑھ کے لیے، اور ایک حلقے کے لیے ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن۔ یہ تجاویز اقبال صاحب بھی آن بورڈ تھے، یہ اپنا زور لگا رہے ہیں، میں اپنی ہمبل کیپیسٹی کے اندر اپنا زور لگاؤں گا، اور میں اس حلقے کی دیگر ساری سیاسی قیادت سے جو اسمبلی کے ممبران بھی ہیں اس وقت، ان سے گزارش کروں گا۔ پچھلے ہفتے جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ملاقات میں جناب وزیر اعظم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ اس حلقے کو تحصیل کا درجہ دیا جائے گا۔ وزیر مال صاحب نے کیا ہے، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کیا ہے، باقی اس کے چینل میں جو مترکین آتے ہیں ان کے اوپر ہم کام لگے ہوئے ہیں۔ جس مرضی پیڈسٹل سے الیکشن لڑیں، آزاد حیثیت میں لڑیں، کسی جماعتی پلیٹ فارم سے لڑیں، آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، تحصیل سے لے کے دیگر پروجیکٹس جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں جہاں جہاں پہ آپ کی سنوائی ہے وہاں پہ خدا را کریڈٹ کے چکروں میں نہ پڑیں، آئیں مل کے ساتھ دیں، اس حلقے کو ایک نیا رخ دیں، ایک نیا اکنامیکل ڈائمنشن پہ لے کے جائیں۔ ہمارے پہ قرض ہے لوگوں کا، چاہے آپ نے 10 ووٹ لیے ہوں، چاہے 10,000 ووٹ لیے ہوں، لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا۔ اقبال صاحب وہ کہتے ہیں روم کے اندر ہوں تو وہی کرے جو رومن کرتے ہیں۔ آپ کو بھی تھوڑا سا اپنا سسٹم چینج کرنا پڑے گا، لوگوں کو آن بورڈ کرنا پڑے گا۔ چھوڑیں، ایک سکیم لے کے آتے ہیں حلقے کے اندر، آپ لے کے آتے ہیں، تو میرا شیئر بنتا ہے میں لے کے آتا ہوں، قاسم مجید صاحب لے کے آتے ہیں، نبیلہ ایوب صاحبہ لے کے آتی ہیں، سب ہمت ماریں۔ جیتنا ایک نے ہوتا ہے اور وہ رب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے جیتنا ہوتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے اپنے دائیں اپنے آپ کے جو ہمبل کیپیسٹی کے اندر آپ کی جتنا آپ کا وزن ہے وہ وزن ڈالیں اور ان لوگوں کو ڈے ٹو ڈے روٹین کے میٹر سے آزاد کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، یہاں پہ صافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آمد کا بھی شکریہ، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح ایک دفعہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف آپ نے تمام پارٹیز کو آن بورڈ کیا تھا اور اس کا امیڈیٹ ایفیکٹ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی تھی۔ آپ صحافی برادری سے میری یہ گزارش ہے کہ یہاں اس حلقے کی پولیٹیکل لاٹ کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں،
اور اس حلقے کا ایک متفقہ ایجنڈا ہے. ہم اپنی کاوش کریں گے, تعاون آپ کا درکار ہے. انشاءاللہ تعالی العزیز کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اقبال صاحب, آپ کا ذاتی تعلق عمران خان کے ساتھ, میرا ذاتی تعلق عمران خان کے ساتھ, ہم نے اس تعلق کو قبر میں نہیں لے کے جانا. اگر ہم اپنے حلقے کے لیے کچھ نہ کر سکے تو ہمارے اس تعلق کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آئیں, دست و بازو ایک دوسرے کا بنتے ہیں اور اس حلقے کی تقدیر بدلنے کے لیے اپنا رول ادا کرتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کا حامی وزیر حکومت, انہیں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں اسٹیج پر آ کر آپ کی تالیوں کی گونج میں اپنے خطاب کریں. اور میرے بارے میں جو باتیں کی ان کا بہت شکریہ. پھر میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں جو سب مہمان ہیں ہال میں بیٹھے ہیں, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا. تو آج جو ہمارے پاکستان سے ریاض بھائی اور حافظ بھائی آئے ہیں, ان کے شعر سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے. اور اس ہفتے میں بھی پنجاب میں گیا تھا, تو تھوڑا سا میں بھی ایک چھوٹا سا شعر سے شروع کروں گا. اور یہ جو ہے شعر میں نے پہلے بھی تھوڑا سا بتایا کہ یہ میری زندگی کی جو ہسٹری ہے وہ تھوڑی سمجھاتی ہے اس کو کہ خاموشی سے اتنا کام کریں, خاموشی سے اتنا کام کریں کہ آپ کی کامیابیاں بھی شور مچا دیں. میں جیسے کافی جو میرے رشتہ دار ان کو پتہ ہوگا کہ میں پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ 17-18 سال سے کام کر رہا ہوں, لیکن ایک سیاسی بندہ نہیں ہوں. جو میں کام کر رہا تھا وہ اپنی عوام, پاکستان ہو یا آزاد کشمیر ہو, اس کے لیے کر رہا تھا. ایک بڑا شوق تھا کہ چھوٹی عمر میں یہاں سے چلا گیا تھا تو ایک دن واپس آؤں گا اور اپنے ملک کے لیے کچھ کروں گا. تو جب یہ ہمارے الیکشن ہوئے تھے اس سال, تو خان صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ آ جاؤ, وقت آ گیا ہے تو اپنی قوم کے لیے کچھ کریں. اور بڑی فخر کی بات ہے کہ کتنے لوگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا شکر ہے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ یہاں آؤں اور کچھ کروں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ میں کاروبار اپنا اچھا تھا. تو جو اکثر ہوتا ہے کہ لوگ سیاست میں آتے ہیں, کچھ پیسے بناتے ہیں, یہ وہ, مجھے الحمدللہ بڑا شکر ہے کہ یہ سب کچھ میں کر چکا ہوں. اور اب اس جو میرا مقام ہے اس لیے آیا ہوں کہ کچھ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام کروں اور کچھ آزاد کشمیر میں اپنے حلقے میں کچھ بہتری لے کر آؤں. تو ابھی مجھے کچھ 4 مہینے ہو گئے ہیں, تو میں نے یہ 4 مہینے پورے آزاد کشمیر میں جا کر پھرا ہوں. ایک دن مظفر آباد رات کو نکل گیا میں پیدل, اور 16-17 کلومیٹر بائی فٹ میں پھرا ہوں, لوگوں سے ملا ہوں, لوگوں سے باتیں کی ہیں. تو مجھے بڑی سمجھ آ گئی کہ جو ہماری عوام ہے ان کو بڑی امید ہے. ایک تو عمران خان کا جو ویژن ہے, اور ایک جو پی ٹی آئی کا ویژن ہے کہ غریب عوام کے لیے کچھ کرنا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے, جہاں بھی مجھے کوئی چانس ملتا ہے میں اپنے حلقے کی, اپنے غریب عوام کی بات کرتا ہوں کہ مجھے خود کچھ نہیں چاہیے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مسائل ہیں یہ بہتر ہوں. تو کیونکہ میرا آئی ٹی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جو میرا پروفیشن ہے اور وہی مجھے منسٹری ملی ہے, تو اس کو میں نے پورے طریقے سے اپنا یہ جو ویژن ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے میں آیا ہوں نا تو ہر طریقے سے لوگ میرے پاس آتے ہیں, اور نوکری کے مسئلے ہیں, اور لوگوں کو مجبوری ہے کہ یہاں آزاد کشمیر میں کوئی زیادہ بڑی فیکٹری نہیں ہے, انڈسٹری نہیں ہے, تو نوکری کی بڑی کمی ہے. اور گورنمنٹ کی ایک نوکری ہوتی ہے اور 100-200 بندے اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فیوچر میں کیسے چلے گا, یہ نہیں چل سکتا. تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میری ایک کمپنی تھی یو کے میں, اور وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں, اور آئی ٹی کا کام ہمارا اکثر باہر ملک میں ہوتا تھا. تو میں وہاں کے جو گورے لوگ ہیں ان کو یہاں پاکستان لے آیا.
ان کو کامسٹ یونیورسٹی سے لڑکے بنائے اور وہاں سے ہم نے 2 لڑکے اٹھائے اور ان 2 لڑکوں کو ہم نے ٹریننگ دے کر کے نا یہاں کام شروع کیا اور 3-4 سال بعد اب اس آفس میں جو میرا آفس میں ہے اس میں 120 لڑکے کام کر رہے ہیں اور یہ جو لڑکے ہیں یہ امریکہ کا، یورپ کا، UK کا، اسپین کا کام کر رہے ہیں. تو اگر اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ کام ہو سکتا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ یہ کام ہمارے آزاد کشمیر میں ہو، کیوں نہ ان بچوں کو ہم یہاں ٹریننگ دیں اور یہ کام اور ان کی نوکریاں دیں. تو میں نے جا کر اپنے وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب کو اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو ایک ویژن دیا ہے کہ IT کے حوالے سے ہم نوکریاں کریٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے ایک پرپوزل دی ہے کہ میرپور میں ہم ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی زون ڈکلیئر کریں، کیونکہ جو بیرون ملک آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کو انکریج کریں گے وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. اور اس سلسلے میں کم سے کم 1 لاکھ نوکریاں نوجوانوں کے لیے پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ جو ویژن ہے یہ 1 سال کا نہیں ہے، یہ 5-10 سال لگیں گے. کام تو ہم نے شروع کیا ہے، لیکن اگر یہ ہو گیا نا تو کسی کو کبھی سرکاری نوکری کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ پرائیویٹ سیکٹر سے انشاءاللہ ہم یہ نوکری پورے کر دیں گے. تو ایک تو یہ کام میں بڑے زور سے کر رہا ہوں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے نوجوانوں کے لیے ہم نوکریاں پیدا کریں. دوسری جو چیز ہے میں دیکھ رہا ہوں، جیسے ظفر بھائی نے کہا ہے کہ آپ نے حلقے کا، تو اب کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک کشمیر ڈیولپمنٹ پیکیج کا کہا ہے تو واقعہ ظفر بھائی میرا فرض بنتا ہے. اور آپ نے اس میں بہت زیادہ کام کیا ہے، آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ نے اس حلقے کی، کیونکہ آپ اس حلقے کو جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم دونوں بھائی بیٹھ کر کے جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک ٹورسٹ کشمیر کارڈر ہم بناتے ہیں جہاں انویسٹمنٹ آ جائے گی اور بہتری آ جائے گی اس علاقے کے لیے. جو آپ نے سڑکوں کی بات کی ہے، پلوں کی بات کی ہے، تو یہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی فورم ہوگا جہاں میں بیٹھا ہوں گا وہاں LA2 اور اپنے علاقے کی اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ضرور میں آواز اٹھاؤں گا. اصل جو چیز میں نے دیکھی ہے، اور مجھے صرف 5 مہینے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے سے جو بھی ہمارے نمائندے ہوئے ہیں، نہیں بھی تھوڑا سا فرق میں تھا کہ وہ آواز نہیں اٹھاتے. تو کیونکہ مجھے کوئی چیز کا شوق نہیں ہے، نہ تو میں عہدہ مانگتا ہوں یا کسی چیز سے ڈرتا ہوں، میں ضرور ہر وقت جب بھی موقع ملا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آواز اٹھاؤں گا کہ یہ آواز اگر صحیح جگہ پہنچ جائے گی تو انشاءاللہ جیسے یہ چکریام پل کا چل گیا ہے اور باقی مسئلے بھی چل جائیں گے. تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور روٹی کا بھی انتظام ہو گیا ہے، تو اسی سے میں ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو آپ آئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے اور بھی ملاقات ہوتی رہے گی. اور ساجد بھائی دوبارہ آپ کا بڑا بڑا شکریہ. آج کی جو محفل، آج کا جو انتظام آپ نے کیا میرے لیے، میں آپ کا بڑا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. پہ نظر رکھتے ہیں، ہم سے دیوانے بھی دنیا کی خبر رکھتے ہیں. اتنے ناداں بھی نہیں ہم کہ بھٹک کر رہ جائیں، کوئی منزل نہ صحیح راہ گزر رکھتے ہیں. ہم جو زندہ ہیں اتنے ہم جو زندہ ہیں کوئی منزل نہ صحیح راہ گزر رکھتے ہیں. مار ہی ڈالے جو بے موت یہ دنیا وہ ہے، ہم جو زندہ ہیں تو جینے کا ہنر رکھتے ہیں. میرے خیال میں وقت کافی گزر چکا ہے. آپ تمام دوستوں کا میں بے حد مشکور ہوں، اور بالخصوص میرے بھائی سید اکرام شاہ صاحب بخاری جو مظفر آباد سے میری ریکویسٹ پہ تشریف لائے، چوئی نزاکت صاحب ہیں. باقی اگر میں نام لینا شروع کروں تو میرے لیے مجھے کافی وقت درکار ہوگا. میرے بھائی کاوش تمیمی صاحب، ریاض جانی صاحب، اور میرے بڑے پیارے دوست ہیں استاد ریاض بلکہ صاحب جو سرگودا سے اسپیشل تشریف لائے. میں جو ظفر انور صاحب کا
چوئی اقبال صاحب کا اور سائن ذوالفقار صاحب کا، ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ چوئی صاحب، جس طرح آپ نے کہا ہے جی کہ مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، با خدا اسی طرح مجھے نہ تو اپنے کوئی خاندان کے لیے کوئی نوکری چاہیے، نہ کوئی گلی، نہ کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ اگر کچھ ہوا بھی تو حلقے کے عوام کا جنہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے، اگر کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو شاید آپ کے گوشہ گزار کروں، ہو سکا تو واہ واہ، نہ ہوا تو آپ سے کوئی گیلا بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ ہمیں سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری طرف سے آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔